پاکستان میں شوبز میں خواتین کو کیا مسائل ہیں، اور جو ہماری انڈسٹری ہے یہ نئے چہروں سے یا اچھے جو آرٹسٹ نئے ہیں ان سے محروم کیا وجہ؟ اس کی وجہ دو ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو محروم ہے، مطلب کہ جو اچھے آرٹسٹ ہیں، جس کو بولتے ہیں کہ جن کے پاس سورسز نہیں ہیں، اور سورسز نہیں ہیں، اور وہ سورسز کی وجہ سے دوسرا اس میں یہ ایک اور ریزن آ جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب کسی آرٹسٹ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ اچھا ہونے کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتا ہے. تو کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو شارٹ کٹ استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کٹ سے مطلب کہ یہ کہ سستی شہرت حاصل کرنی. سستی شہرت سے کیا مراد ہے؟ سستی شہرت کے صبح مارننگ میں کچھ اور ہیں، رات کو کہیں اور ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سستی شہرت. اگر ایسی شہرت ہے، اور یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں جن کا ظرف نہیں ہوتا، جن کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور جو محنت سے آتا ہے، مشقت سے آتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن جب وہ ٹائم اس کا ختم ہوتا ہے پروسیجر کا، تو اس سے زیادہ بڑا کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک بات بڑی کھلی اور واضح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو خواتین اس فیلڈ میں آتی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. جب وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو ان کے اندر اتنی زیادہ سینس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو کیسے آگے پروموٹ کرنا. کیونکہ ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس آرٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس ٹیلنٹ سے آگے جاتی ہیں، اس آرٹ سے آگے جاتی ہیں. ان کو کسی کی پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کمی کیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط کام، کچھ غلط کو پروموٹ کرتے ہیں، کچھ صحیح کو پروموٹ کرتے ہیں. اور جو صحیح کو پروموٹ کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، جو غلط کو پروموٹ کرتی ہیں وہ آگے چلی جاتی ہیں. دیٹس اٹ. وجہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، ایک آرٹسٹ نے محنت کرنی ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس نے کام کو فوکس کرنا ہے. ایک آرٹسٹ نے کام وہی کرنا ہے، لیکن اس کا کیا ہے کہ اس نے شارٹ کٹ اپنانا ہے جس سے وہ جلدی ہٹ ہو جائے، جس سے اس کو جلدی شہرت مل جائے. لیکن وہ مطلب لانگ ٹائم نہیں ہے، وہ شارٹ ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو لانگ ٹائم ہے اس میں محنت لگتی ہے، لیکن وہ لانگ ٹائم چلتی ہے. اچھا نہیں، شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کا مراد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دینا ہے؟ شارٹ کٹ کا مطلب ہے کہ مارننگ میں صبح کہیں اور رات کو کہیں اور کا بستر ذرا گرین، ذرا رنگیل کرنے کے بعد پھر وہ پروموٹ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، علی جعفری ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو فنکارہ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ میں تو خود ان کا ایک بڑا فین ہوں. یہ اداکارہ بھی ہیں، اور یہ ایک بیوٹیشین بھی ہیں، اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے شوبز میں جو بہت کم خواتین دیکھی ہیں جو اپنی بہت سے شعبوں میں بہت ماہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اداکارہ سدرا ملک، اور آج ان سے ہم بڑی مزے کی باتیں کریں گے، اور ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کے لیے بھی نہیں ہوں گے، اور ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پروگرام پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت انجوائے کریں گے اس پروگرام کو. السلام علیکم سدرا ملک. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جی الحمدللہ میں خیریت سے. آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے وقت دیا. تو آج ذرا ہم نے جو سوالات کرنے ہیں نا اپنے ویورز کے لیے، جی وہ کافی ایسے سوال منفرد اور انوکھے اور ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کو جواب بھی جس کا کھل کے دینا پڑے گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں، جو صرف شوبز کی خواتین اور شوبز سے منسلک جو لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں. تو ہمارے ویورز کو اندر کی باتیں بتانی ہیں آج. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو آپ سے پھر ایسے سوالات آج کیے جائیں. بالکل کیے جائیں، کیوں نہیں. اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ آپ کے متعلق پتہ چلا کہ آپ پاکستان کی وہ واحد اداکارہ ہیں ابھی تک جن کو ہماری لیجنڈ اداکارہ بابرہ شریف نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا. آپ کو ایک بڑا انہوں نے مہنگا گفٹ دیا، آپ کا کیک کاٹا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا. کچھ اس واقعے کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، کیوں نہیں. وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور وہ بہت اچھی ہیں، سویٹ ہے. انہوں نے مجھے بہت عزت دی، میری برتھ ڈے کیک وش کیا، اور مجھے
بہت اچھا تحفہ بھی دیا اور مجھے پیار بھی دیا، اور وہ باقاعدہ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا، اور فیصل رحمان جی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، اور میں ان کی شکر گزار ہوں، ہمیشہ رہوں گی۔ ایسے آرٹسٹ اور ایسے سٹار جو کہ بہت اچھے ہیں، اور بابرہ شریف ایسی ہیں کہ وہ سدا بہار ہیں، اور وہ میں ہمیشہ میں خود ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ اچھا، کل میں نے ایک بابرہ شریف کی تو بات ہم نے کی، وہ تو ظاہر ہے ایک لیجنڈ ادا کر رہے ہیں اس ملک کی، اور بڑا نام ہے ان کا۔ کل میں نے میری نظروں سے آپ کی ایک نیوز گزر رہی تھی، کافی سارے وہ اخبارات میں وہ نیوز میں نے پرنٹ ہوئی دیکھی، اس میں آپ اداکارہ سائمہ کے ساتھ بڑا وہ گلے مل کے تو آپ کی وہ تصویر اتری ہوئی ہے، اور ساتھ میں سائمہ آپ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو شوبز میں نام گونجے گا وہ سدرا ملک ہے۔ وہ کیا قصہ ہے؟ یہ تو ان کا پیار ہے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ بہت اچھی ہیں، بہت سویٹ ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کہ میں کوشش کروں گی کہ میں ایسا کام کروں کہ جو لوگ یاد کریں، اچھا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے میری تعریف کی ہے، انہوں نے بھی بہت تعریف کی ہے، سنگیتا میڈم نے بھی وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، تو میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں، اور وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اور جو آج تک میں نے میڈم سائمہ کا دیکھا، اور ان کو میں اکثر فالو کرتی تھی، دیکھتی تھی، اور وہ بہت مطلب کہ محنت کرنے والی ہیں، اور ہر جگہ پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہیں، نیچر وائز بھی بہت اچھی ہیں، بہت سویٹ ہیں۔ اچھا سدرا، اب ہم ذرا سوال کریں گے جو ناظرین جس پہ ذرا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں ہمارے ویورز، یہ بتائیں کہ پاکستان میں شوبز میں خواتین کو کیا مسائل ہیں، اور جو ہماری انڈسٹری ہے یہ نئے چہروں سے یا اچھے جو آرٹسٹ نئے ہیں ان سے محروم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دو ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو محروم ہے، مطلب کہ جو اچھے آرٹسٹ ہیں، جس کو بولتے ہیں کہ جن کے پاس سورسز نہیں ہیں، اور سورسز نہیں ہیں، اور وہ سورسز کی وجہ سے دوسرا اس میں یہ ایک اور ریزن آ جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کسی آرٹسٹ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ اچھا ہونے کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو شارٹ کٹ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کٹ سے مطلب کہ یہ کہ سستی شہرت حاصل کرنی۔ سستی شہرت سے کیا مراد ہے؟ سستی شہرت کے صبح مارننگ میں کچھ اور ہیں، رات کو کہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سستی شہرت۔ اگر ایسی شہرت حاصل کرنی ہو تو ہر کوئی کر نہ لیتا، اور یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں جن کا ظرف نہیں ہوتا، جن کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور جو محنت سے آتا ہے، مشقت سے آتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب وہ ٹائم اس کا ختم ہوتا ہے پروسیجر کا، تو اس سے زیادہ بڑا کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محنت سے آگے بڑھتا ہے، غلط طریقے سے نہیں۔ اچھا نہیں، یعنی کہ بعض ہمارے یہاں پہ ایک یہ ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے کہ جی ایک لڑکی، ایک بات بڑی کھلی اور واضح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو خواتین اس فیلڈ میں آتی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی۔ جب وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو ان کے اندر اتنی زیادہ سینس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو کیسے آگے پروموٹ کرنا ہے۔ کیونکہ ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس آرٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ٹیلنٹ سے آگے جاتی ہیں، اس آرٹ سے آگے جاتی ہیں، ان کو کسی کی پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمی کیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط کام، کچھ غلط کو پروموٹ کرتے ہیں، کچھ صحیح کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جو صحیح کو پروموٹ کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، جو غلط کو پروموٹ کرتی ہیں وہ آگے چلی جاتی ہیں، دیٹس اٹ۔ اچھا سدرا، یہ بتائیے کہ یہ آسان طریقہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو شوبز میں کئی سال ہو گئے ہیں، اور جی آپ کے میں نے بڑی خبریں، بڑی نیوز، بڑے انٹرویوز، خاص طور پہ آپ کے ٹی وی شوز تو میں نے کافی خود بھی دیکھے ہیں، جی جی، اور میں نے آپ کو ہر جگہ یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کہتی ہیں جی محنت میں بڑی عظمت ہے، جی جی، محنت کرنے سے ہی کامیابی بالکل ملتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکیاں جو ہیں محنت سے کتراتی ہیں، بالکل۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے کو کھل کے ذرا کوئی بات بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، ایک آرٹسٹ نے محنت کرنی ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس نے کام کو فوکس کرنا ہے۔ ایک آرٹسٹ نے کام وہی کرنا ہے، لیکن اس کا کیا ہے کہ اس نے شارٹ کٹ اپنانا ہے جس سے وہ جلدی ہٹ ہو جائے، جس سے اس کو جلدی شہرت مل جائے، لیکن وہ مطلب لانگ ٹائم نہیں ہے، وہ شارٹ ٹائم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور جو لانگ ٹائم ہے اس میں محنت لگتی ہے لیکن وہ لانگ ٹائم چلتی ہے. اچھا نہیں، شارٹ کٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کا مراد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دینا ہے؟ شارٹ کٹ کا مطلب ہے کہ مارننگ میں صبح کہیں اور رات کو کہیں اور کا بستر ذرا گرین ذرا رنگیل کرنے کے بعد پھر وہ پروموٹ ہو جاتی ہیں. ان کو سلوٹ بھی لگتے ہیں، ان کے پروٹوکول بھی لگتے ہیں. کیونکہ وہ پیسہ وہ جو ان کے اپنے. لیکن یہ کوئی ٹیلنٹ تو نہیں ہے نا پھر؟ یہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہ تو پھر اس کا مطلب لانگ ٹائم نہیں چل سکتا. تو ایسی کتنی ہماری پاکستان کی ہیروئن ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی، جو شارٹ ٹائم سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، نام نہیں لینا چاہتی؟ نہیں. نام کیوں نہیں لینا چاہتی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی. اچھا چلیں، وہ آپ کو مجبور نہیں کوئی کرتے کہ آپ نام ہی بالکل لیں. نہیں. اچھا، یہ ایک چیز اور بھی ہے، میں نے دیکھا ہے پہلے ہمارے فنکاروں کی جو عزت تھی نا، یعنی کہ آج سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں، آپ 15-20 سال پہلے بھی چلے جائیں تو تھیٹر کی جو اداکارائیں تھیں یا جو تھیٹر کے فنکار تھے، تھیٹر تیسرے میڈیم پہ آتا ہے ہمارے شوبز میں. جی جی. فلم، ٹی وی اور تیسرے نمبر پہ تھیٹر. بالکل. تو ان کی بھی بڑی عزت ہوتی تھی، وہ بھی بڑی تیاری کر کے آتے تھے اور بڑا وہ اپنے اسکرپٹ کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہوتے تھے. جبکہ اب تھیٹر کا حال یہ ہے کہ اب تھیٹر کو باقاعدہ کنجر خانے سے بھی نیچے کا کوئی درجہ دیا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں. وہ اس کی وجہ یہی ہے نا. کیا اس کی وجہ یہی کہ پہلے جو آرٹسٹ تھے وہ محنت کرتے تھے. تب گن نہیں تھا تھیٹر میں، کپڑے پورے پہنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور حیا رکھی جاتی تھی ہر چیز کی، فیملیز بھی آ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ تھیٹر نہیں ہے، وہ تماشائی بن گئے ہیں. وہ مطلب کہ لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھیٹر لڑکیوں نے لباس ایسے پہن لی ہیں جہاں پہ فیملی کا کوئی بندہ بھی وہاں فیملی کو لے کے نہیں جا سکتا دیکھنے کے لیے. تب آرٹسٹ محنت کرتے تھے اور آگے جاتے تھے. محنت اب بھی ہوتی ہے لیکن اب کیا ہے، اب سانگ کو مسالہ بنا دیا، اس کو ذرا سیکسی لک دے دیا. وہ سیکسی لک ہٹ ہو گیا. وہاں پہ آپ کو پتا پھر کیا کیا ہو رہا ہے اب تھیٹروں میں. جب یہ حرام زادی چلتی ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے. ہمارے ملک میں پہلے ذرا ٹرینڈ آیا پنجابی فلموں کا. جی. اور اس میں بڑی اچھی پنجابی فلمیں ہٹ ہوئیں، جس میں مولا جٹ سے ہم شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد بشیرہ، مولا جٹ، پھر سلطان رائی کے بعد شان کی کئی فلمیں تھیں. پھر اس کے بعد میڈم سائمہ نے ایک نئی ٹرینڈ دیا، چوڑیاں، بالکل، ڈاکو رانی، اور دیکھیں کتنی جنگل کوئن. اور یہ فلمیں جو تھیں عوام نے نہ صرف دیکھیں بلکہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ ایک طرف نغمہ سینما تھا لاہور میں، اس میں چوڑیاں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی گلستان سینما تھا، وہاں پہ ٹائٹینک لگی. اب ٹائٹینک دنیا کی سب سے مہنگی ترین فلم تھی، بالکل، اور چوڑیاں پاکستان کی ایک لو بجٹ فلم تھی. اس میں فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ 1 کروڑ ایک طرف 1 کروڑ روپیہ لگا ہو اور دوسری طرف 10 روپے لگے ہو. یہ بھی فرق شاید میں آپ کو کم بتا رہا ہوں، لیکن چلے اتنا ہی فرق لگا لیں. تو اس کا اور اس کا بزنس جو تھا وہ دونوں برابر جا رہے تھے، بلکہ چوڑیاں کا بزنس اس سینما میں اس سے زیادہ تھا. کیا وجہ تھی؟ سائمہ جی آج بھی سپر سٹار ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ محنت بہت کرتی ہیں. جب وہ کوئی کام کرتی ہیں، کوئی فلم کرتی ہیں یا وہ کوئی ڈرامہ کرتی ہیں، اس میں وہ دل و جان لگا کے کام کرتی ہیں اور وہ ہٹ ہوتا ہے. آج تک ان کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں اپنایا، وہ محنت سے آگے آئی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی کامیابی دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شارٹ ٹائم اپناتا ہے تو وہ رسوا بھی ہوتا ہے. اب کتنی آرٹسٹ ایسی ہیں ہماری جو رسوا ہو رہی ہیں آج کل. کتنی موویز بھی آئی ہیں جو ہٹ نہیں ہوئی. اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک تو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا جی. جب کہیں کسی آرٹسٹ دیکھیں، یہ جو آرٹ ہے نا، یہ ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے. اس آرٹ نے آپ اس کو جتنا کریں گے وہ آرٹ آپ کا اور وہ کم ہے، آپ نے کرنا ہے اور، کیونکہ وہ گہرائی ہے سمندر کی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہیں جا سکتا. سائمہ جی اسپیشل جو ہیں وہ ایک محنت ہے، محنت لیڈیز ہیں، محنت کرتی ہیں اور اپنے کام کو کام سمجھتی ہیں. وہ ادھر ادھر نہ تو وہ کسی کی چال چلتی ہیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. کام کرنے والے بندے کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، اور جو اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے وہ کامیاب ہے اور وہی سٹار ہے میری نظر میں. اچھا، آپ کے مطابق پاکستان میں جو کسی اچھی فیملی کی کوئی لڑکی آنا چاہے تو اس کو کتنے مواقع ملتے ہیں آنے کے شوبز میں؟ بالکل آنا چاہیے، لیکن وہ جو شوبز میں لڑکی آتی ہے، بات یہ کہ اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایک انتظام کرنا چاہیے اپنا، اس کا لنک ہونے چاہیے. لنک مطلب کہ یہ نہیں کہ غلط طریقے سے وہ آئے. اگر وہ اچھے طریقے سے آتی ہے تو وہ پرموٹ ہوتی ہے، محنت سے آتی ہے تو
ٹھیک ہے، وہ لانگ ٹائم چلتی ہے. اور جس نے شارٹ ٹائم استعمال کرنا ہے وہ اب آئے گی، کام کرے گی، ایک فوٹو شوٹ کرائے گی، وہ کہے گی میں سٹار ہوں. وہ سٹار نہیں ہے. سٹار تو کبھی کہتا نہیں کہ میں سٹار ہوں. لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، تو میں اس کو سٹار مانتی ہوں جس کو لوگ کہتے ہیں. اور جو کہے نا کہ میں سٹار ہوں، میں اس کو سٹار نہیں مانتی. اور ایسی بڑی ہماری سٹار ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی سٹارز ہیں ہماری، سینئر بھی ہیں. مجھ سے تو ساری سینئر ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کا نام نہیں لینا چاہتی. بہت اچھی بھی ہیں، پیار کرنے والی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں گی تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گی. حرکتوں سے مراد کیا وہ بھی بتا دیں. حرکتیں آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کیا ہے. مجھے پتا، میرے ویورز کو نہیں پتا، ان کو بھی بتا دیں. ویورز کو بھی پتہ ہے. نہیں، ان کو تھوڑا سا بتا ہی دیں. حرکتیں مطلب یہ ہے کہ وہ، اب میں کیا بتاؤں، اب سارے پھر وہ میرے خلاف نہ ہو جائے نا، یہ بھی مجھے نہیں ڈر تو ہے آپ نا نے کسی کا ویورز. نام تھوڑی لیا ہے، آپ تو حرکتیں بتا رہی ہیں صرف. حرکتیں یہی ہیں کہ بس وہ شارٹ ٹائم اپناتی ہیں. آج میں، کل وہ، پرسوں وہ، ترسوں وہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی. اچھا، ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ ہو سکتا ہے میرے ویورز بھی اس کا جواب جاننا چاہتے ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے کم پیسے اور اچھی اور معیاری فلمیں، کیا اس کی وجہ اچھی کہانی اور اچھا اسکرپٹ تھا جو آج کل ناپید ہو بالکل گیا؟ بالکل. اسکرپٹ اچھا ہو، کام اچھا ہوتا ہے، اور آرٹسٹ اچھے ہوں، محنت کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں فلم بھی ہٹ جائے گی، ڈرامہ بھی ہٹ جائے گا جس میں محنت ہوگی. اب یہاں پہ سٹار بعد میں آتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں جی پیمنٹ کیا دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر جب پیمنٹ پہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ کام، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پیمنٹ لے گی، بس کام ہی کرنا ہے نا، جلدی جلدی نکالو اس کو. وہ ہٹ نہیں ہے. پہلے کیا تھے، پہلے ہمارے محنت ہوتی تھی، ان کو جتنے پیسے دیے جاتے تھے وہ پیار سے لے لیتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم نے کام کرنا، کیونکہ وہ سٹار ہے. اچھا، پروگرام کے آخر میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. جی اس کا ذرا جلدی جلدی جواب دیجیے گا، جی جی، ٹائم پوچھے ذرا پوچھے، کم ہے. بالکل بالکل، پوچھے پوچھے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے آگے کیا عزائم ہے شوبز میں، اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے کیا آگے جو جی بالکل، یہ آپ نے بڑی منصوبے اچھی ہیں وہ بات بھی پوچھی بتائیں. مجھ سے، بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر مجھے کام ان شاء اللہ تعالیٰ مووی ملتی ہے یا کوئی ڈرامہ ملتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس میں اپنی دل و جان لگا کے فل محنت کروں گی. اور اپنے ویورز کو، اور اپنے، میں کیا، وہ کامیابی خود ہی بتا دیتی ہوتی ہے کہ انسان میں کتنا دم ہے. تو میں ہر ایک آرٹسٹ، ہر سٹار کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کروں گی، نظر آؤں گی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریب. اچھا، آپ کی فیوریٹ اداکارہ کون ہے؟ اب یہ لاسٹ سوال ہے. اور آپ اپنے یہ بڑا سوال ہے. اور آپ اپنے جو فینز ہیں، ویورز ہیں، ان کو کیا کہنا یہ چاہتی بڑا ہیں؟ سوال ہے. میری سب سے جو فیوریٹ ہیں تو سب میری فیوریٹ، لیکن میں زیادہ بابرہ شریف کی بہت عزت کرتی ہوں. وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ بہت سویٹ بھی ہیں نیچر وائز بھی، اور نیچر وائز دوسری اخلاق کی بہت پیاری ہیں. دوسرا، ان کے علاوہ پھر میں اور بھی بڑی سٹارز ہیں. میرا جی ہیں، وہ بھی اچھی ہیں، وہ بھی نیچر وائز اچھی ہیں، میں ان کی بھی عزت کرتی ہوں. بڑی آپ نے ویسے ہمت کی بات کی ہے، جو میرا جی کو بھی آپ نے بڑا پسند فرمایا. نہیں نہیں، انہوں نے میرا جی کہہ رہی ہیں آپ میرا کو، نہیں بڑی نہیں، بات ہے. بالکل انہوں نے مجھے عزت دی ہے ہمیشہ. مجھے، میں کبھی بھی ایسی یعنی نہیں کہ ہوں. آپ دوستی نبھا رہی ہیں یہاں پہ. اور سائمہ جی، اچھا. وہ بھی بہت اچھی ہیں. اور میڈم سنگیتا بھی، وہ لو ہے، ان سے ٹھیک بھی ہے. بہت پیار کرتی ہوں. تو ویورز، آج کا امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام جو ہے وہ پسند آئے گا. یہ ولاگ آج ہم نے سدرا ملک کے ساتھ کیا ہے، اور ان سے بھی باتیں ہم نے کافی کھلی کھلی کی ہیں، اور آپ کو یقیناً یہ پسند آئیں گی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں علی جعفری حاضر ہوگا، کسی نئے فنکار کے ساتھ، کسی نئے